والد صاحب بہت محنتی انسان تھے، سب ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہوں نے ہم سب بہن بھائیوں کی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ ہم بنیادی طور پر گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، وہیں پلے بڑے اور میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ ہم دونوں بہنیں میٹرک سے آگے نہ پڑھ سکیں، لیکن بھائی عالم کو علم حاصل کرنے کا جنون تھا۔ تبھی والد صاحب نے ان کے شوق کو دیکھتے ہوئے لاہور کالج میں داخلہ کرا دیا۔ عالم نے دل لگا کر پڑھا، کیونکہ اسے احساس تھا کہ والد ایک سفید پوش ٹیچر ہیں اور گاؤں میں تعلیمی سہولیات کا فقدان ہے۔ ایسے میں ان کی ناکامی سارے کنبے کی ناکامی ہوگی، اور ان کی کامیابی سے ہم سب کی تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ ہمارا اچھا مستقبل عالم بھائی کی شاندار کامیابی سے جڑا ہوا تھا۔ شبانہ روز کی بھائی کی محنت رنگ لائی، بہترین نمبروں سے MBA کر لیا۔ جلد ہی لاہور میں ایک بینک میں بطور آفیسر جاب مل گئی۔ اب تو بھائی کے ٹھاٹھ ہو گئے، کہاں دیہات کی پاسماندہ حیات اور کہاں لاہور شہر کی ایڈوانس زندگی، جہاں تعلیم کا معیار اعلیٰ اور طرز زندگی بود و باش بھی ترقی یافتہ ثقافت کی مظہر تھی۔ اب بھائی نے شلوار قمیض پہننی چھوڑ دی۔ وہ گاؤں آتے تو سوٹڈ بوٹڈ ہوتے اور سبھی لوگ ان سے ملنے اشتیاق سے آتے۔ وہ ہمارے خاندان کا فخر بن چکے تھے۔ خاص طور پر چچا جان تو بھائی کی ترقی سے بہت خوش تھے، کیونکہ ان کی بیٹی بچپن سے میرے بھائی سے منسوب تھی۔ چچا جان کو مینا کا مستقبل خوشیوں بھرا نظر آ رہا تھا۔ والد صاحب کی طرح ہمارے یہ چچا بھی دیہات کے ایک پرائمری بوائز اسکول میں ٹیچر تھے اور کم آمدنی میں سفید پوشی سے گزارا کرتے تھے۔ بھائی جب گھر آتے ہم ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے اور شہر کی باتیں پوچھتے۔ میں خاص طور پر بڑے شوق سے لاہور کے بارے میں باتیں سنتی تھی۔ بھائی بتاتے تھے کہ آفس میں ان کے ساتھ بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں اور وہ کافی ماڈرن اور فیشنیبل ہیں، اور انہیں لاہور کی تتلیاں کہتے ہیں، جن کے لباس خوشنما اور طریقہ تہذیب یافتہ تھا۔ اور ان کی تعریف کرتے تو دل چاہتا انہیں دیکھوں، ان سے ملوں کہ وہ کیسی ہیں۔ میرے چچا زاد مینا، جو عالم بھائی کی منگیتر تھی، جب آتی عالم بھائی کے بارے میں پوچھتی۔ اگر وہ لاہور سے آئے ہوتے تو یہ بہت اشتیاق سے ہمارے گھر آ جاتی، چھپ چھپ کر اپنے منگیتر کو دیکھتی۔ مینا گاؤں میں پیدا ہوئی اور اب تک کبھی گاؤں سے باہر نہ نکلی تھی۔ اس نے صرف شہر کے بارے میں سنا تھا، کبھی سفر نہ کیا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، خوبصورت ضرور تھی، لیکن ایسی خوبصورتی کس کام کے جب پہننے اوڑھنے کا سلیقہ ہی نہ ہو۔ عالم بھائی اپنی منگیتر سے شادی نہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی، اور ان کی شریک حیات ان پڑھ ہوگی۔ وہ تو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کو شریک زندگی بنانے کے خواب دیکھتے تھے۔ ایک روز جب والدہ نے شادی کا تذکرہ چھیڑا تو عالم بھائی نے کہا کہ انہیں اپنے ساتھ کام کرنے والی ایک لڑکی فاخرہ نامی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب والدہ صاحبہ نے سنا کہ بیٹے کی خواہش ہے تو والد صاحب کو آگاہ کیا تو وہ سخت برہم ہوئے۔ انہوں نے آنکھیں نکال لیں اور کہا کہ خبردار دوبارہ ایسی بات کی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے عالم کو اس لیے نہیں پڑھایا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر ہمیں نکو ثابت کر دے۔ میں اپنے بھائی سے ناتا نہیں توڑوں گا، اگر عالم نے میری بات نہ مانی تو اسی سے ناتا ختم کر دوں گا۔ عالم نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ والدین کے احسان کو فراموش کرنا لائق اولاد کے بس کی بات نہ تھی۔ انہوں نے اپنی خوشی کی قربانی دینا منظور کر لیا، لیکن والد صاحب کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ دل پر پتھر رکھ کر عالم بھائی نے والدین کی خوشی پوری کر دی۔ مینا بی بی کو بیوی بنا کر شہر لے گئے۔ بینک کے ساتھیوں کو معلوم ہو گیا کہ عالم شاہ کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ سب پیچھے پڑ گئے کہ مٹھائی کھلاؤ اور دعوت بھی دو، بھابھی کے ساتھ آپ کو شاندار ڈنر کرائیں گے۔ خاص طور پر بھائی کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں نے بے حد اصرار کیا کہ ہم کو اپنی دلہن سے ملوائیے اور اپنے گھر بلائیے، ان کی ہم بھی دعوت کریں گے۔ مینا حالانکہ سلیقہ مند اور بہت خوبصورت تھی، مگر وہ ایک دیہاتی دوشیزہ تھی اور اسے شہر والوں کے ساتھ گفتگو، اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے کے آداب نہ آتے تھے۔ اسی باعث بھائی بیوی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہو رہے تھے۔ وہ مینا کو اپنی دفتری کولیگ لڑکیوں سے بھی نہیں ملوانا چاہتے تھے کہ کہیں وہ تمسخر اڑائیں اور ان کی سبکی ہو جائے۔ عالم بھائی نے مرد دوستوں کو ٹال دیا، مگر کولیگ لڑکیاں نہ مانیں اور ایک دن گھر پہنچ گئیں۔ فاخرہ اور رابعہ نے اصرار کیا کہ ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، اب کوئی راہ فرار باقی نہیں تھی۔ بھائی نے مینا بھابھی سے کہا تیار ہو جاؤ، ہم نے کھانا کھانے ہوٹل جانا ہے۔ مینا نے ان لڑکیوں کو سلام کیا اور پھر تیار ہونے کمرے میں چلی گئی۔ اب بھائی گھبرا گھبرا کر بیوی کو ہدایت دے رہے تھے اور لڑکیوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔
जब मीना भाभी तैयार होकर ड्राइंग रूम में गईं तो इनकी तैयारी और सिंगार देहाती तर्ज का था। झूमर, टिक्का और लंबे अवेजे, इस पर तेज मेकअप और बालों में परांदा, सर पर अजब तरह से दुपट्टा लिया हुआ था। लिबास शोखो शंग जैसे एक दिन की दुल्हन हो। ऐसी तैयारी में होटल जाना वाकई आलम भाई के लिए सबकी का बाइस बन था। लड़कियों ने जब मीना को इस रूप में देखा तो इनकी हंसी निकल गई। वो किसी तरह भी एक जोकर से कम ना लग रही थी। अजब हुलिया तो था ही, ऊपर से मेकअप ऐसा थोपा था कि अपनी दुल्हन को इस हुलिये में देखकर मेरे भाई को सचमुच पसीना आ गया। लड़कियों के चेहरे पर तमस्खर अमेज मुस्कुराहट इनको और खजल कर रही थी। इशारे से बीवी को दूसरे कमरे में बुलाया और कहा, मीना, ये तुमने कैसा हुलिया बना लिया है? बिल्कुल कार्टून नजर आ रही हो। क्या ऐसे हुलिये में तुम इतने बड़े होटल में चलोगी जहाँ आला सोसाइटी के पोश लोग आते हैं? मेरी तो नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे? कैसी गंवार बीवी ब्याह लाया हूँ। वहाँ सब मौजूद लोगों की हंसी निकल जाएगी। यहाँ तो सिर्फ दो लड़कियां ही हंस रही हैं। फिर मैं क्या करूँ? मीना ने मासूमियत से पूछा। मुंह धो लो और हल्का सा मेकअप करो। भारी जेवर उतार कर हल्के फुल्के पहनो और ये जर्क बर्क लिबास भी तब्दील करो। खुदारा, जहालत का जीता जागता इश्तिहार बनकर ना चलो। भाई के लहजे की तलखी को नई दुल्हन ने अपने नाजुक दिल पर कटारी की तरह महसूस किया। आंखों से आंसू टपकने लगे और सख्त तौहीन महसूस करते हुए उन्होंने लिबास बदलने से इनकार कर दिया, बल्कि पार्टी में जाने से इनकारी हुई और बिस्तर पर गिरकर सिसकियां भरने लगीं। आलिम भाई सख्त परेशान और बरहम भी हुए। उन्होंने बीवी की तबीयत खराब होने का बहाना करके अपनी ऑफिस की लड़कियों से माजरत कर ली। वो भी समझदार थीं, समझ गईं कि अनपढ़ बीवी शहरी जिंदगी का सलीका नहीं जानती। फिलहाल इनके कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। वो तो चली गईं, मगर आलिम भाई गुस्से में तपे थे। वो बीवी पर बरसने और गरजने लगे। चीख चीख कर बोले, शहर में रहने के लिए शहरियों जैसे तौर अतवार अपनाने होंगे, वरना वापस गांव चली जाओ और फिर कभी मत आना। अब्बा ने भी मुझे किस अजड़ के पास बांध दिया है, जिसको बात करने तक की तमीज नहीं। भाई को तो इस बात का दुख था, जब इनकी ये कुलीग दफ्तर जाकर सबको इनकी बीवी के बारे में बताएंगी तो इनकी किस कदर सबकी होगी। मीना भाभी को भाई की इन उलझनों से क्या मतलब? वो तो नई नवेली दुल्हन थी और शौहर के चोंचले चाहती थी। बाप को बुलवाया कि मुझे यहाँ से ले जाओ, आलिम मेरी बेइज्जती करते हैं। भाई ने अगले दिन छुट्टी ली और रोती धोती नई नवेली दुल्हन को गांव छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद फाखरा ने आलिम भाई के दिल को टटोला, क्योंकि ये अब बहुत उदास रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती वालिद ने इस अनपढ़ देहाती लड़की से शादी कराई है, चूँकि इनके भाई की बेटी है और बचपन से मंसूब किया गया था। लेकिन मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मेरे दिल की कली मुरझा कर रह गई है। फाखरा ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी का बंधन बांधने पर तैयार हूँ, बस शर्त ये कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। आलिम ने जवाब दिया, तलाक मैं नहीं दे सकता। अगर वैसे तुम चाहो तो तुमसे शादी कर सकता हूँ। जब आलिम का कमज़ोर पहलू समझ लिया तो इन पर इल्तफात करने लगी और गम बांटने को रोज़ शाम को इनके साथ सैरो तफरीक को भी जाती। यूं रफ्ता रफ्ता भाई इसके शिकंजे में फंस गए और दोनों ने अपनी मर्जी की शादी लाहौर में कर ली, जिसकी खबर भाई ने हमको ना होने दी। शुरू में दोनों ने शादी के खूब मज़े लिए, लेकिन जल्द ही फाखरा को अंदाज़ा हो गया कि आलिम बेशक पढ़ लिख गया है, लेकिन इसका जहन अब भी देहाती है। वो फाखरा को बहुत ज़्यादा आज़ादी ना देता और दूसरे कोलीग के साथ हंसने बोलने से बेचैन होता था। फाखरा ऐसी पाबंदियों की आदी न थी, बल्कि इन पाबंदियों को वो हकारत की निगाह से देखती थी। आलिम भाई खुद को ना बदल सके और ना ही फाखरा ने लचक दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में फासले बढ़ने लगे। वो लिबास भी नीम अरियासा पहनती थी और दफ्तर आती तो मर्द इसे मायनी खेज नज़रों से तकते। तब भाई को गुस्सा आता, घर आकर समझाते कि मुनासिब लिबास पहना करो। इस कदर चुस्त और नीम अरिया लिबास को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तुमको पहले ये सब क्यों नहीं दिखाई दिया? अब किस लिए एतराज़ करते हो? मैं तो पहले भी फैशन करती थी। इस वक्त मेरा यही फैशन तुमको अच्छा लगता था, अब तुमको इस पर एतराज़ है। मैं जैसी हूँ वैसी रहूँगी। अगर तुमको नहीं कबूल, मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी देहाती सोच की खातिर अपनी शख्सियत को नहीं मिटा सकती। काफ़ी दिनों तक इस किस्म की लड़ाइयाँ चलती रहीं। बिल आखिर इन लड़ाइयों का नतीजा तलाक की सूरत में बरामद हुआ। इस वक्त तक आलिम से फाखरा को एक बेटी पैदा हो चुकी थी। जब बेटी 2 बरस की थी, इन दोनों के बीच तलाक वाक़या हो गई
اور عالم نے بیٹی فاخرہ سے طلب کر لی۔ اس نے بھی بیٹی کو باپ کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کے پالنے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس عرصے میں وہ بینک کے ایک اور اعلیٰ افسر کی منظور نظر بن چکی تھی۔ پس طلاق کی عدت کو پورا کرتے ہی اس نے اس آفیسر سے شادی کر لی اور بہتر زندگی کی طرف چلی گئی۔ عالم نے اپنا تبادلہ اپنے گاؤں کے نزدیک ایک شہر میں کرا لیا اور بیٹی کو گھر لے آئے۔ مینا بھابھی روٹھ کر اپنے میکے چلی گئی تھیں۔ امی ابو سے کہا کہ میری بیوی کو منا لائیے تاکہ اس ننھی سارا کی پرورش کر سکے۔ والدین نے مینا کو منایا اور جا کر گھر لے آئے۔ اب بھائی کو اپنی دیہاتی بیوی کی قدر و منزلت معلوم ہو گئی اور اسے دل سے قبول کر لیا کیونکہ وہ ان کی ننھی منی بچی کو پیار کرتی اور اس سے دل کو لگا کے رکھتی۔ آج بھائی عالم اور مینا بھابھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ میری اس بھابھی میں 100 گن ہیں۔ خدا نے 4 بچے دیے ہیں مگر سارا کو سب سے بڑھ کر چاہتی ہیں۔ کبھی اسے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے اور اس کو انہوں نے جنم نہیں دیا تھا۔ اب تو وہ بہت تہذیب یافتہ خاتون ہیں۔ رفتہ رفتہ شہری اور پڑھے لکھے لوگوں جیسے طور طریقے سیکھ لیے ہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ ان پڑھ دیہاتی خاتون ہیں۔ سچ ہے اگر شوہر صحیح معنوں میں تعلیم یافتہ ہو تو ان پڑھ بیوی کو بھی سوچ سمجھ آ جاتی ہے۔ لوگ ہو جیسے رنگ ڈھنگ بھی سکھا دیتا ہے۔ انسان ایک دم تو اپنا طرز زندگی نہیں بدلتا۔ اچھی سوسائٹی میں رہ کر رفتہ رفتہ ہی اس کی شخصیت میں بدلاؤ یا نکھار آتا ہے۔ اصل بات تو وفا اور خلوص کی ہوتی ہے جس سے ازدواجی زندگی میں احترام آتا ہے اور زندگی کامیابی سے گزرتی ہے۔ بھائی بھابھی کے ساتھ شہر میں چلی گئیں۔ بچوں کے اسکول کا ایڈمیشن بھی وہیں کروایا۔ کوئی آج ان کو دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ وہ گاؤں کی ان پڑھ عورت ہیں۔ انہوں نے ماحول کے مطابق خود کو ڈھالا۔ اللہ نے ان کے نصیب سے میرے بھائی کو بہت ترقی دی اور آج وہ دبئی میں نوکری کرتے ہیں اور ان کی بیوی بچے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ بھائی کو آج احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی غلط سوچ رکھتے تھے۔ ماں باپ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے۔